السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے ایک کوشچن ہے۔ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میں سید الاستغفار تو کرتی ہوں، لیکن مجھے نا اس کی فضیلت کا نہیں پتہ۔ مطلب میں چاہتی ہوں کہ اگر میں کوئی چیز پڑھ رہی ہوں تو اس کے بارے میں مجھے اچھے سے علم ہو کہ یہ چیز میں پڑھ رہی ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے، کیونکہ کوئی بھی احادیث ایسی نہیں ہے جو فائدے کے بغیر ہوں، اور یہ احادیث تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں بالکل یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ احادیث وہ کیوں کہی گئی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ تو ہم آپ سے یہ راز جاننا چاہیں گے۔ بہرحال صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6306 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص صبح میں اسے تلاوت کرے اور پورے ایمان کے ساتھ، یعنی جو الفاظ وہ سید الاستغفار کے ادا کر رہا ہے ان پر اس کا ایمان ہے، وہ ان الفاظ کو صبح میں ادا کرے اور رات تک اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ شخص جنتی ہے، اور پھر وہ شخص اگر رات میں پڑھے اور صبح تک اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، آپ بس یہ کر لو آپ جہنم سے بچ جاؤ گے، آپ یہ کرو آپ جنت میں چلے جاؤ گے، آپ اتنی چیزیں کر لو آپ جنتی ہو، آپ یہ کر لو آپ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ دین اسلام کتنے زیادہ ہمیں شارٹ کٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کو سید الاستغفار کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو میں پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان جب صبح کے ٹائم اذکار پڑھ رہا ہو تو لازمی اس کے اندر اسے بھی ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ اگر صبح میں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ نے شام میں لاسٹ نائٹ اس کو پڑھا تھا تو آپ جنتی ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے، اور حدیث بھی کون سی؟ بخاری کی۔ اور اگر آپ نے اس کو صبح میں پڑھا اور شام میں ڈیتھ ہو گئی تب بھی آپ جنتی ہیں۔ یعنی دین اسلام کتنا آسان ہے، وی کانٹ ایون امیجن۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے تو مجھے فارمولا دے دیا کہ آپ سب یہ ضرور کیجیے گا۔ مطلب اتنا بڑا فارمولا کہ اگر ہم یہ کریں تو ہم جنتی ہو جائیں گے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ تو میں تو ایسے یہ سن کر اس کی فضیلت کو بہت خوش ہوئی ہوں۔ ہاں، میں اس کو ادا ضرور کرتی تھی ان احادیث کو، لیکن مجھے اس کی فضیلت کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کا آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ اس کا اتنا بڑا اجر آپ کو مل رہا ہے، تو جب وہ کام کا آپ کو اجر پتہ چلے تو آپ کے لیے ایک گفٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کو مطلب اتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ واو اتنا بڑا اجر ہے۔ مطلب یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کو اچانک سے کوئی سرپرائز دے رہا ہے، وہ بھی اتنا بڑا سرپرائز۔ بالکل ایسے ہی ہے، بس میری لائف میں بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ میں اسے پڑھتی تو تھی صبح میں بھی شام میں بھی، لیکن مجھے اس گفٹ کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا مجھے گفٹ بھی کبھی مل جائے گا۔ تو اب میں تو آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی فضیلت کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیجئے کہ آپ نے جب بھی صبح فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز الحمدللہ سب پڑھتے ہوں گے، تو جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک کلمات بھی بتائے تھے آپ کو، جو کہ 3 بار ادا کریں تو ان کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو کافی ہو جاتے ہیں وہ کلمات، کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھیں اپنی نماز میں اور آپ چاہیں کہ میں بیٹھی رہوں اور ذکر کرتی رہوں، اس ذکر کو پڑھوں اس ذکر کو پڑھوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ 3 کلمات ادا کریں تو آپ کا وہ ذکر سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو احادیث کو پڑھنے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احادیث کو بھی اسٹڈی کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احادیث میں نبی پاک نے کتنا کچھ فرمایا ہے اور کیا کیا آیا ہوا ہے۔ تو آپ جب ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اپنی لائف میں خود چینجنگ نظر آئے گی۔ جیسا قرآن پڑھنے سے چینجنگ نظر آتی ہے نا، ایسے احادیث پڑھنے سے بھی چینجنگ نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ نے اگر میری پیروی کرنی ہے نا، میری پیروی کرنی ہے تو نبی پاک کی پیروی کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی حدیث کو پڑھیں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں اور اپنی لائف کو خوب انجوائے کریں۔ یعنی ہم صرف فلمیں گانے باجے ان سے لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے، یہ ایک دین بھی ہے جس سے ہم لائف کو بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔